لاہور ایئرپورٹ پر روانگی سے قبل سید ضمیر جعفری صاحب نے ایک دوست کا ایڈریس نوٹ کرنے کے لیے اپنی جیبیں ٹٹولیں، مگر قلم ان کے پاس نہیں تھا۔ پاس کھڑے عبدالعزیز خالد صاحب نے جعفری صاحب کی ضرورت کو بھانپتے ہوئے اپنا قلم پیش کر دیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ عبدالعزیز خالد صاحب خاصی مشکل زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ جعفری صاحب نے نوٹ بک کھولی مگر قلم نہ چلا۔ ایک بار چھڑک کر بھی دیکھا لیکن قلم نے کام نہ کیا۔ پاس کھڑے ایک دوست نے پوچھا، کیوں اس میں روشنائی نہیں ہے کیا؟ اس پر جعفری صاحب نے شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ عبدالعزیز خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں روشنائی تو ہے لیکن شاید یہ آسان اردو نہیں لکھتا۔ ایک روز داغ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے اور انہیں نماز میں مشغول دیکھ کر لوٹ گئے۔ اسی وقت داغ نے سلام پھیرا۔ ملازم نے کہا، فلاں صاحب آئے تھے، واپس چلے گئے۔ فرمانے لگے، دوڑ کر جا، ابھی راستے میں ہوں گے۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ان صاحب کو بلا لایا۔ داغ نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ آ کر کیوں چلے گئے؟ وہ کہنے لگے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے میں چلا گیا۔ داغ نے فوراً کہا، حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں پڑھ رہا تھا جو آپ بھاگے۔ داغ دہلوی صاحب کا ہی ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ حبیب قندوری صاحب کے ہاں نشست تھی جس میں مرزا داغ بھی شریک تھے۔ قندوری صاحب نے غزل پڑھی جس کی ضمین تھی سفر سے پہلے، ہجر سے پہلے وغیرہ۔ انہوں نے ایک شعر جس میں سفر کا قافیہ باندھا تھا بہت زور دے کر اسے پڑھا اور فرمایا کہ کوئی دوسرا اگر ایسا شعر نکالے تو خون تھوکنے لگے۔ مرزا داغ یہ سن کر مسکرائے اور بولے کہ ہم تو اس زمین پر تھوکتے بھی نہیں۔ اس جملے پر حاضرین میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی اور قندوری صاحب خفیف ہو کر رہ گئے۔ مولانا شوکت تھانوی صاحب کی حاضر جوابی کے بھی کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک ناشر نے کتابوں کے نئے گاہک سے شوکت تھانوی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ جس شخص کا ناول خرید رہے ہیں وہ یہی ذات شریف ہے، لیکن یہ چہرے سے جتنے بے وقوف معلوم ہوتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ شوکت تھانوی نے فوراً کہا، جناب مجھ میں اور میرے ناشر میں یہی بڑا فرق ہے، یہ جتنے بے وقوف ہیں چہرے سے معلوم نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ نوعمری کے زمانے میں شوکت تھانوی نے ایک غزل کہی اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد ماہنامہ ترچھی نظر میں چھپوانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ غزل کا ایک شعر تھا، ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے، تیرے کوچے میں جا کر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ شوکت تھانوی کے والد کی نظر سے اپنے صاحبزادے کا یہ کارنامہ گزرا تو اس شعر کو پڑھ کر بہت سیخ پا ہوئے اور شوکت کی والدہ کو یہ شعر سنا کر چیختے ہوئے بولے، میں پوچھتا ہوں یہ آوارہ گرد آخر اس کوچے میں جاتا ہی کیوں ہے؟ ریاض مجید صاحب کے پاس ایک لڑکا اپنی غزل دکھانے کو لایا۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے اردو شاعری میں نیا اضافہ قرار دیا۔ شامت اعمال کے اس لڑکے نے وہ غزل حلقہ ارباب ذوق کے تنقیدی اجلاس میں پیش کر دی۔ پھر جو اس کی غزل کی دھجیاں بکھری کہ الامان الحفیظ، وہ لڑکا بیچارہ منہ بسورے ریاض صاحب کے پاس آیا اور بولا، سر آپ نے تو کہا تھا کہ بڑی اچھی غزل ہے۔ یہ سن کر ریاض مجید صاحب نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، بولے بیٹا اگر آپ کی والدہ پیار میں آپ کو چاند کہہ دے تو مقابلہ حسن میں نہیں چلے جایا کرتے،